منگل کی شام ARY پر کاشف عباسی کے پروگرام آف دی ریکارڈ پر وفاقی وزیر برائے پانی و بجلی فیصل ووڈا، مسلم لیگ نواز کے سینیٹر محمد جاوید عباسی اور پیپلز پارٹی رہنما قمر الزمان کائرہ بطور مہمان مدعو تھے۔ پروگرام کا اصل مدعا تو سابق وزیر اعظم نواز شریف کی علالت تھا، لیکن فیصل ووڈا سے ابتدائی سوال کیا گیا کہ ان کے خیال میں نواز شریف بیمار ہیں یا نہیں، تو ان کا کہنا تھا کہ وہ پہلے دن سے اس بات پر قائل ہیں کہ نواز شریف بیمار نہیں، بلکہ وہ اس لیے باہر ہیں کیونکہ وہ موقف پر ڈٹے نہیں اور مریم نواز نے ٹویٹر بند کر دیا ہے کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی سیاسی فائدہ یا کوئی ڈیل ممکن ہوگی۔ اس کے بعد وفاقی وزیر نے ایک فوجی بوٹ اٹھایا اور کیمرے کے سامنے میز پر رکھتے ہوئے کہا کہ آج کی مسلم لیگ نواز ووٹ کو عزت دو نہیں بلکہ بوٹ کو عزت دو کے بیانیے پر کھڑی ہے۔ جاوید عباسی اور قمر الزمان کائرہ نے بطور احتجاج اس پروگرام سے واک آؤٹ کر دیا، لیکن اس سے قبل کائرہ صاحب یہ باور کروانا نہیں بھولے کہ جو کچھ فیصل ووڈا صاحب کر رہے ہیں اس سے پاکستانی افواج کی بدنامی ہو رہی ہے، کیونکہ وزیر موصوف کی اس حرکت سے یہ تاثر جا رہا ہے کہ آرمی ایکٹ ترمیم میں اپوزیشن جماعتوں کی حمایت حکومتی جماعت کے کہنے پر نہیں تھی بلکہ فوج کے کہنے پر کی گئی تھی۔ یہ پورا پروگرام بوٹ میز پر رکھ کر کیا گیا۔ کاشف عباسی صاحب کو بھی یہ احساس نہ ہوا کہ یہ صرف پاکستان کی افواج اور سیاسی جماعتوں کی بدنامی نہیں ہو رہی، پاکستان کا میڈیا بھی اس میں بے عزت ہو رہا ہے۔ لیکن یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ فیصل ووڈا نے آج 5 سال قبل پارلیمنٹ میں تحریک انصاف کی ہونے والی اس بے عزتی کا بدلہ لے لیا ہے جو خواجہ آصف نے کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیا ہوتی ہے کہہ کر کی تھی۔ فیصل ووڈا نام تو صرف مسلم لیگ نواز کا لے رہے تھے، لیکن ایک پنجابی محاورے کے مطابق سنا نو کو بھی رہے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج فیصل ووڈا نے اپوزیشن جماعتوں کو ہی شرمندہ نہیں کیا، انہوں نے پاکستانی سیاست کے پورے نظام کو ننگا کر کے رکھ دیا ہے۔ ان کے انداز سے صاف واضح تھا کہ وہ اپنی جماعت کی اسی حالت سے مکمل طور پر سمجھوتا کر چکے ہیں جس کا تانا وہ اپوزیشن جماعتوں کو دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے معاملے پر اصولی موقف اپنایا اور پھر اس پر ڈٹ گئے۔ کاشف عباسی نے ان سے پوچھا کہ ایکسٹینشن پر عمران خان ماضی میں ایک بالکل مختلف رائے رکھتے تھے لیکن آج انہوں نے ایکسٹینشن دے دی ہے، تو فیصل ووڈا کا جواب تھا کہ اگر ملک میں جنگ شروع ہو جائے تو اس میں کیا کر سکتا ہوں۔ اس جملے پر کاشف عباسی نے یہ کہہ کر پروگرام ختم کر دیا کہ اس بارے میں بحث کرنے کے لیے وقت بہت کم ہے، حالانکہ اتنا وقت پروگرام میں موجود تھا کہ وہ پوچھ سکتے تھے کہ کیڑی جنگ، لیکن انہوں نے بھی اسی پر اکتفا کیا کہ پروگرام ہی کو ختم کر دیا جائے۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو 14 جنوری 2020 کو ARY پر نشر ہونے والا پروگرام آف دی ریکارڈ ود کاشف عباسی ایک تاریخی پروگرام تھا جس نے اس ملک کی سیاست کی ہنڈیا بیچ چوراہے پھوڑ کر ثابت کر دیا ہے کہ حکومت، اپوزیشن، میڈیا اور پاکستان کے ریاستی ادارے سب کے سب اس حمام میں ننگے ہیں۔ چند روز قبل لاہور تھنک فیسٹ کے موقع پر مسلم لیگی رہنما خرم دستگیر خان واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ آرمی ایکٹ میں ترمیم کے لیے بل کے وقت اپوزیشن کی دونوں بڑی جماعتوں نے اپنی تجاویز تیار کی تھیں، لیکن اچانک انہیں بھی نہیں پتا چلا کہ کیا ہوا اور پیپلز پارٹی کی جانب سے ترامیم واپس لے لی گئیں، جبکہ مسلم لیگ نواز کی طرف سے بھی پیپلز پارٹی کے اس فیصلے پر کوئی احتجاج نہیں کیا گیا۔ فیصل ووڈا یقیناً مضطرب ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن نے بوٹ کو عزت دو کا بیانیہ اپنا کر ان کے حق پر ڈاکہ مارا ہے۔ پچھلے 1.5 سال سے فیصل ووڈا اور ان کی جماعت مشترکہ صفحے پر ہونے پر انتہائی فخر کا اظہار کرتے تھے، لیکن اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ نہ صرف باقی لوگ بھی اس صفحے پر آ چکے ہیں بلکہ وہ اتنی بڑی تعداد میں ہیں کہ تحریک انصاف کو کچھ دنوں میں شاید صفحے سے نیچے دھکا دینے کی پوزیشن میں آ جائیں گے۔ MQM کے کنوینر خالد مقبول صدیقی کابینہ سے باہر آ چکے ہیں۔ طارق بشیر چیمہ صاحب نے بھی جٹدہ کھڑا کرتے ہوئے کہا ہے کہ عوام پوچھتی ہے کہ وزیر اعظم پنجاب سے کون سا بدلہ لے رہے ہیں۔ GDA اور BNP مینگل بھی پارٹی اجلاس بلا رہے ہیں۔ مسلم لیگ نواز مسلسل ان ہاؤس تبدیلی کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ گزشتہ روز ایک پروگرام میں صحافی عارف حمید بھٹی نے خبر دی کہ وزیر اعظم عمران خان یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ اگر معاملات ان ہاؤس چینج کی طرف بڑھے تو وہ اسمبلیاں توڑ دیں گے لیکن حکومت نہیں چھوڑیں گے۔ یہ سب اسی پینک کی طرف اشارہ ہے جو اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے مشترکہ صفحے پر آنے کی وجہ سے حزب اقتدار کی صفوں میں پھیلا ہوا ہے۔ فیصل ووڈا نے آج جو کچھ کیا ہے یہ شاید PTI کے نظریاتی ہونے کی طرف پہلا قدم ہے اور ہمیں اس سب پر PTI کو خوش آمدید کہنا چاہیے۔